السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 751واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج کے مسلمان کی یہ فطرت بن چکی ہے غلط کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کا اور برباد ہونے کے بعد اس کا ٹھیکرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر پھوڑنے کا۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کل کی ہی بات ہے۔ رونے دھونے لگے، کہنے لگے مولانا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے برباد کرنے کے لیے؟ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں گلے شکوے ہو رہے ہیں، کیوں کفریہ الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے ہو؟ بولے مولانا صاحب میرا ایک فلیٹ تقریباً اس کی قیمت 75 لاکھ روپیے تھی اور تقریباً 15,000 روپیے اس کا مہینہ کرایہ آتا تھا، لیکن مجھے کسی نے کہا کہ آپ ہیرا گولڈ میں پیسہ لگائیے تو آپ کو 5% ریٹرن ملے گا۔ اب میں نے سوچا 75 لاکھ روپیے کا جو میرا فلیٹ ہے اس میں مجھے صرف مہینے کو 15,000 روپیے آ رہے ہیں، وہی فلیٹ کو اگر میں بیچ کر ہیرا گولڈ میں پیسے لگاتا ہوں تو مجھے تقریباً 3.5 لاکھ روپیے کے قریب اس کے آئیں گے۔ میں تو بہت خوش ہو گیا اور میں نے فوراً بروکر کو تلاش کر کے وہ فلیٹ جو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھا تھا اس کو میں نے بھاؤ تاؤ کر کے کم زیادہ کر کے 60 لاکھ روپیے یعنی 15 لاکھ کے لاس سے بیچ دیا، اور وہ 60 لاکھ روپیے اٹھا کے میں نے ہیرا گولڈ کے اندر لگا دیے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے پھر کیا ہونا ہے، وہاں سے انکم آنا بند ہو گئی، اور ابھی ایسا مجھے پتہ چلا کہ وہ خود کمپنی بند ہو گئی اور کمپنی کی جو ایم ڈی تھی ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اور جن کے پیسے اٹکے ہوئے ہیں ان کے پیسے ریکور ہونا مشکل ہے۔ میرے 60 لاکھ روپیے میرا کیسا ہوگا؟ میں نے میرا رہتا فلیٹ جو ہے وہ بیچ کے اس میں پیسے ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ میں ایسا کیوں کیا ہوگا؟ میں نے کہا جناب آپ کے جیسے بے وقوف اور نادان حرکتیں اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ایسی کرتوت کرتے ہیں خود کے بربادی کی، اور ٹھیکرا اللہ تعالیٰ کے نام پر پھوڑتے ہیں۔ کسی فرشتے کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس؟ رہتا فلیٹ بیچ کر اس کے اندر پیسے لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا تھا تم کو، خواب میں آ کے تم کو جو ہے بشارت دی تھی اس بات کی کہ ایسا کرو بول کے۔ میں نے کہا تمہارے جیسے لوگ سالے خود اپنے ہاتھوں سے گندی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹھیکرے پھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ آج میرے محترم دوستو، یہ ایک واقعہ نہیں، ایک واقعہ، ایسے کئی مسلمان آپ کو ملیں گے، کئی مسلمان۔ یہ سالے بولتے ٹائم پہ سنیں گے نہیں، ان کو سمجھائے تو ان کے سمجھ میں نہیں آئیں گا، اور دل سے جب حرکتیں کریں گے قرآن حدیث کے خلاف، ٹھوکریں لگیں گی، جوتے پڑیں گے، اس کے بعد پھر ٹھیکرا پھوڑیں گے اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا۔ ارے قرآن میں 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور دوسری جگہ فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ 1450 سال پہلے حالات، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے اپنے ایکشنز کا وہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ یہ آیت 1450 سال پہلے قرآن میں اتری ہے۔ کون بولا تھا آپ کو ایسا ایکشن لو؟ کس نے کہا تھا آپ کو؟ آج میں دیکھتا ہوں محترم دوستو، ایسے مجھے ہزاروں رونے والے ملتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے غلط کرتوت کریں گے، غلط کاروبار۔ اور میں نے خاص طور پر ایک چیز یہ دیکھا ہوں، ہمارے آج کے زمانے کا دیندار وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ پیجامہ ایسا پہننا سنت ہے کیا؟ ناڑا ویسا باندھنا سنت ہے کیا؟
नाड़ा पीछे से बांधना सही है क्या, सामने से बांधना गलत है क्या, टोपी ऐसी पहनना चाहिए क्या, वो कुर्ता वैसा पहनना चाहिए क्या, उसका आस्तीन कैसे होना चाहिए, मिसवाक कितने फीट की लंबी होनी चाहिए, ये सुन्नतें पूछी जाती है आज के ज़माने में उलामा से, मुफ्तियों से, आइम्मा से। हजरत मैं मस्जिद की तरफ आ रहा था, अचानक एक गाड़ी मेरे बाजू से गुजर गई, थोड़े से छींटे मेरे कपड़ों पे पड़ गए, अब इन कपड़ों में नमाज होगी या नहीं होगी। यानी इस तरह के एकदम मुहम्मल जो सवालात है, मामूली सवालात है, जिन सवालात का शरीयत के अंदर कोई अहमियत नहीं है, वैसे सवालात पूछ पूछ के वो बेचारे इमाम साहब को भी, मुफ्ती साहब को भी, मौलवी साहब को भी गाबन करके छोड़ देते हैं। उठे के छूटे वही सवालात, केले का सवाल, रिकाबी साफ करने का सवाल, खाने का सवाल, प्लेट का सवाल। और यही दीनदार और यही दीन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले जब व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, गलत धंधे कर रहे हैं, गलत कारोबार कर रहे हैं, चाइना से जो डुप्लीकेट माल आता है उसमें पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट 1-2 करोड़ का, उस टाइम पे मुफ्ती साहब को मसला पूछे नहीं आपने कि मार्केट के अंदर जो है, जो 1 नंबर कॉपी माल चलता है उसमें पैसे लगाना जायज़ है या नहीं है बोल के। मार्केट के अंदर ये जो कारोबार चल रहा है उसमें पैसे लगाना जायज़ है क्या नहीं है बोल के, ये कभी पूछे नहीं आपने। ये हीरा गोल्ड अकेला नहीं, इसके जैसी और बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही है जो आपको मंथली इनकम देती है। ये कभी पूछे नहीं आपने जाके किसी मुफ्ती साहब से कि हजरत फुलाना फुलाना हमारा रिश्तेदार या फुलाना फुलाना पार्टनर वो कहता है कि मेरे भरोसे पे 1 करोड़ लगाओ, मैं तुम्हारा पैसा तिजारत में लगाऊंगा और मंथली तुमको बैठे बैठे मैं 10 लाख रुपए की इनकम दूंगा। पूछे नहीं आपने कि फिक्स अमाउंट और फिक्स अमाउंट का जो नफा है वो लेना जायज़ है या नहीं है। नहीं, प्लेट साफ करते टाइम पे सुन्नत याद आएंगी इनको। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो बर्बादियां हैं, ये जो हालात है, ये हमारे अपने करतूत की वजह से कि हमने दीन को महदूद कर दिया मस्जिद की 4 दीवारी में। वही मसले पूछेंगे, वही मसले बार 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 बार। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तिजारत के, व्यवहार के, लेन देन के, कारोबार के, उसके बारे में नहीं पूछेंगे। और मैं आपको बताता हूं, कल ही मुझे एक नौजवान ने कम से कम उन्होंने 5 मिनट का अपना एक मसला रिकॉर्ड करके भेजे और उसमें बताए उन्होंने कि मौलाना ये हीरा गोल्ड अकेली नहीं, इस तरीके के और भी इन्वेस्टमेंट प्लान मार्केट के अंदर चल रहे हैं। और बोले मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है उन लोगों का जो दीन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। क्यों? मेहनत नहीं करना है उनको। उनका अपना एक नज़रिया ये बना हुआ है, उन्होंने अपने दिल से एक नया दीन घड़ दिया, नई सुन्नतें घड़ दी, एक नया इस्लाम घड़ दिया। अब वो ये चाहते हैं कि कहीं पे ऐसा मोटा अमाउंट लगाकर घर बैठे आमदनी और इनकम होती रहे और फिर बोले मैं बाकी का सारा फारिग वक्त जो है वो दीन के कामों में लगाऊंगा। तेरे को किसने बोला रे ऐसी दीन की मेहनत कर बोल के? पूरा वक्त दीन की मेहनत में लगाऊंगा, तुझे बोला किसने ऐसी दीन की मेहनत कर बोल के? ये अल्लाह के नबी का तरीका है, ये सहाबा इकराम का तरीका है हराम कारोबार में पैसे लगाने का और बाकी का बोले फारिग पूरा वक्त दीन की मेहनत में। अल्लाह हिफाजत फरमाए मुसलमानों की। मेरे मोहतरम दोस्तों, अरे सहाबा की जिंदगियां उठाकर देखो। सहाबा इकराम ताजिर भी थे, मेहनत करने वाले। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तिजारत है वह ऐसे ही मदीना से लेकर मुल्क शाम तक नहीं पहुंची थी। मदीना मुनव्वरा के जो अंसार सहाबा थे वो ऐसे ही काश्तकार और बड़े बड़े बागात वाले नहीं थे। जाकर देखो तारीख में वो वाक़िया 1000 मरतबा हम लोगों ने सुना है ग़ज़वा तबूक का, कि सहाबा जब अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले थे उनके बागात पके पकाए थे। अब अगर वो भी यहूद के पास जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते
تو ان کو فکر ہی نہیں رہتی تھی محنت کرنے کی، باغوں کے اندر درخت لگانے کی، ان کو سینچنے کی، ان کو پانی دینے کی، غلام رکھنے کی، درختوں کی چھٹائی کرنے کی، کھجور توڑنے کی، کھجوروں کو جمع کرنے کی، کھجوروں کو اٹھانے کی، کھجوروں کو مارکیٹ میں لے جانے کی، کھجوروں کو بیچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا ان کو. وہ بھی ایسی کوئی ایک آدھا راستہ اختیار کر سکتے تھے، اور پھر بولتے تھے کہ بھائی دین کی محنت کے لیے باقی پورا وقت فارغ. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ اور یہ وسوسہ صرف جہالت اور ان پڑھ پنے کی وجہ سے ہے. علماء کی صحبت نہیں، مسائل کبھی پوچھیں گے نہیں، اس کی وجہ سے یہ ایک نیا دین شیطان نے گھڑنے لگا دیا. اللہ حفاظت فرمائے. تو صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے. وہ صحابہ ہمارے سے زیادہ دین کی محنت اور دین کا کام کرنے والے تھے، لیکن صحابہ اکرام کا جو طریقہ کار تھا دین کی محنت اور دین کا کام کرنے کا، انہوں نے دونوں کام ساتھ میں لے کر چلے. وہ ایک طرف تاجر بھی تھے اور دین کا تقاضا جب آتا تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھی تھے. وہ ایک طرف کاشتکار بھی تھے، ایک طرف باغات والے بھی تھے، اور جب تقاضے آتے تھے تو انہی باغات، انہی دکانوں، انہی کاروبار میں سے اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلتے تھے. انہوں نے ایسا کہیں انویسٹمنٹ نہیں کر کے رکھا ہوا تھا. یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے. تو آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ہمارا میاں بھائی، مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی لیکن اس کے اندر کا مغل پنا ابھی تک گیا نہیں. نوابوں کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے اندر کا نواب پنا ابھی تک گیا نہیں. نظام صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے اندر کا نظام پنا ابھی تک گیا نہیں. یہ محنت کرنا نہیں چاہتا، اس کو آئیتی کمائی چاہیے. اس کے اندر کا نوابی پن، اس کے اندر کا بادشاہی پن ابھی تک گیا نہیں. اسی کا یہ صلہ ہے اور اسی کی یہ ذہنیت ہے کہ ہمارا میاں بھائی رات میں 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک ہوٹلوں میں، چوراہوں کے اوپر آپ کو بیٹھا ہوا ملے گا. اگر کسی کو میرے ساتھ میں چلنے کا ہے تو میں اس کو اپنے گاڑی پہ بٹھا کر اپنا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ہمارے برہمن بھائیوں کے محلے میں بھی لے کے چلتا ہوں. رات میں 11 بجے کے بعد ہمارے غیر ایمان والے بھائیوں کے بھی ایریوں میں لے کر چلتا ہوں رات میں 11 بجے کے بعد. اگر وہاں پہ کوئی ہوٹل یا کوئی ریسٹورنٹ آپ کو اوپن ملا تو پھر آپ نے مجھے بتانا. اور وہیں آپ ہمارے میاں بھائی کے ایریے میں بھی چلو، رات میں 11 بجے تو کیا 3 بجنے دو. مجھے معلوم ہے بولے وہ 3 بجے بھی ایک ہوٹل کھلی رہی تھی. اللہ حفاظت فرمائی. 2 بجنے دو، 1 بجنے دو، او ہو پورا رجگا ہو رہا ہے وہاں پر. میرے محترم دوستو، یہ ہمارا معاملہ بن چکا ہے. ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف کیسی محنتیں کرنے والے تھے، ہم محنت کرنے والے نہیں. رات میں 1 بجے 2 بجے آپ سوچو، جب ہوٹلوں کو آباد رکھیں گے تو پھر صبح کاروبار کے لیے کب جائیں گے؟ یہاں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے فرما کر چلے گئے، نوم الصبحتی یمنع الرزق. صبح کے وقت جو لوگ سوتے ہیں، اپنا کاروبار، اپنی تجارت شروع نہیں کرتے، تو ان کا یہ عمل ان کے اور ان کے رزق کے بیچ میں آڑ بن جاتا ہے. صبح آرام ہو رہا ہے. ارے آپ دیکھو ہمارے مارواڑی بھائی، میں دیکھتا ہوں فجر کی اذان سے وہ اپنی دکانیں کھول کر اس کے سامنے جھاڑو کھراٹا مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے میاں بھائی کیونکہ حضرت آرام فرما رہے ہیں، رات میں 2 بجے تک جگے ہوئے ہیں. ہوٹل انہوں نے آباد کی تھی اس کے لیے، کیونکہ اب محنت تو بہت جان پہ آ رہی ہے، ان کو انویسٹمنٹ کرنا ہے. اس لیے 12 بجے 1 بجے اس کے بعد پھر شہزادے سلیم صاحب وہ اپنے بستر سے اٹھ رہے ہیں، ان کا پانی گرم ہو رہا ہے، اور ادھر ظہر کی اذان کے ساتھ لوگوں کے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، اور دوسری طرف ہمارے میاں بھائی شہزادے سلیم صاحب کی چائے بن رہی ہے. نہا دھو کر پھر دولہے میاں بن کر، کپڑے گپڑے منہ میں گٹکا نہیں تو پان ڈال کر اب حضرت پھر واپس سے نکل چکے ہیں بازار کو اور مارکیٹ کو آباد کرنے کے لیے، دوست احباب کی مجلسوں کو آباد کرنے کے لیے. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، یہ ہے ہمارے بربادی کی وجہ.
صحابہ اکرام بھی تاجر تھے، صحابہ اکرام بھی کاشتکار تھے، باغبان تھے، زندگیاں اٹھا کر دیکھو ان کی، محنت نہیں کرنا چاہتے. آج ہم سست ہو چکے ہیں، کاہل ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے یہ سارے حالات ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، ایسی حرکتیں مت کرو کہ بعد میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو گلا شکوہ کرنے لگ جاؤ. پہلے اپنے اعمال، اپنے ایکشنز کو دیکھو. یہ جو تمہارے ایکشنز ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ اس کا ری ایکشن ہے. آپ کو کس نے کہا تھا ایسا کرنے کے لیے؟ اس وقت آپ نے اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ نہیں دیکھا، اس لیے آج یہ حالات ہے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، اور ہر کام کرنے سے پہلے علماء، مفتیوں سے مسئلہ دریافت کر کے ہم کو قدم اٹھانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.